الحمد لله الحمد لله العلي الكبير الكبير المطال الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات الصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقال الله تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال الله تعالى فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بندے پروردگار امت احمد نبی بندے پروردگار امت احمد نبی
دوست دارے چار یار تابع اولاد علی دوست دارے چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سائے ہر ولی خاک پائے غوث اعظم زیر سائے ہر ولی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. معزز بزرگ حضرات، نوجوانان ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا تعداد حمد و ثناء تصرفی کائنات اسکن یم وحدہ لا شریک خدایَن بیٚیہِ اَکہِ لٹہِ اَسہِ جمع گژھنُک توفیٖق کوٚر عطا. توپتن ٲسِن لا تعداد بے شمار درود السلام برذاتی اقدس سرور کائنات تاجدار انبیاء جان دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزو، آز چھُ میون موضوع قرآن مجیدس اندر قرآن مجیدس اندر چھُ اللہ تبارک و تعالی فرماون بہٕ کمن لوکن سۭتۍ چھُس محبت کران. اللہ تبارک و تعالی چھُ فرماون قرآن مجیدس اندر بہٕ کمن لوکن سۭتۍ چھُس محبت کران. اکھ گوٚو اکھ انسان کرِ دعویٰ، مرحبا، اکھ انسان کرِ دپہِ مےٚ ہسا چھُ رۄب سُنٛد محبت، یہِ گوٚو اکھ. بیٛاکھ گوٚو رۄب وَنہِ مےٚ چھُ بنٛدس سۭتۍ محبت، یہِ گوٚو بیٛاکھ. یِم چھِ زٕ چیٖز. ایک تو یہ ہے جب بندہ کہے مجھے اللہ سے محبت ہے، یہ اور بات ہے.
لیکن جب اللہ کہے مجھے بندے سے محبت، یہ دوسری بات ہے۔ اسی ضمن میں ہمارے نئے اسلامی بھائی ہمارے سامنے یہاں پر سامعین ہے، انشاءاللہ ہر کسی کو بات سمجھ میں آنی چاہیے، تو اردو میں زیادہ تر انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں۔ جب بندہ کہے مجھے اللہ سے محبت ہے، یہ ایک بات ہے، جب رب کہے مجھے بندے سے پیار ہے، یہ دوسری بات ہے۔ اب اس ضمن میں ہم نے قرآن مجید سے ایسے آیات کا انتخاب کیا جہاں اللہ فرماتا ہے مجھے کن بندوں سے محبت ہے، مگر جن سے محبت ہے ایک اللہ ان کا انتخاب فرماتے ہیں، لیکن اللہ ساتھ ساتھ فرماتے ہیں ایسے بھی بندے ہیں جن سے مجھے محبت نہیں۔ یہ دوسرا موضوع۔ بہرحال آئے مبارک قرآن مجید میں ایسے 9 صفات والے لوگ ہیں۔ کتنے وہ صفات والے لوگ؟ 9، جن سے اللہ فرماتے ہیں مجھے تم لوگوں سے محبت ہے، اللہ خود فرماتے ہیں۔ اور ایسے 9 صفت والے لوگ ہیں، اللہ جواب دیتا ہے مجھے ان سے کوئی پرواہ نہیں، مجھے ان سے کوئی محبت نہیں۔ اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم ان 9 صفات کے بارے میں جانیں گے جنہیں اللہ فرماتا ہے مجھے تم سے پیار ہے، مجھے آپ سے محبت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المحسنین، پہلا گروپ، نمبر 1، اللہ فرماتے ہیں مجھے احسان کرنے والوں کے ساتھ محبت ہے۔ جو لوگ احسان کرنے والے ہیں، جو دوسروں کا حق ادا کرتے ہیں، احسان ادا کرتے ہیں، ان کی خاطرداری کے لیے زندگی میں ان کا احسان ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے ان لوگوں سے محبت ہے۔ لیکن اللہ 5 جگہوں پر یہ آیات تذکرہ فرماتا ہے کہ مجھے ان بندوں سے محبت ہے۔ پہلی آیت، کون لوگ ہیں یہ؟ احسان کرنے والے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 195، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، وَلَا تُلْقُوا أَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہیں ڈالتے، اپنے ہاتھوں کو پیچھے نہیں ہٹاتے ہیں، کن سے؟ خرچ کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرتے ہیں، احسان ادا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انہی لوگوں کو بشارت دے دو، ان اللہ یحب المحسنین، میں ان احسان کرنے والے بندوں کے ساتھ دعویٰ کرتا ہوں کہ مجھے ان سے محبت ہے۔ تو جو لوگ احسان کرتے ہیں، پھر جب ان کو اللہ فرماتے ہیں مجھے آپ سے محبت ہے، وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں۔ اسی طرح سورۃ آل عمران آیت نمبر 134، محسنین کی وضاحت کر رہا ہوں۔ الذین ينفقون فی السراء، جو لوگ خرچ کرتے ہیں خوشی میں، تنہائی میں، کوئی دقت کے بغیر، پریشانی کے بغیر، دل کی خوشی سے ادا کر دیتے ہیں۔ وَالضَّرَّاء، لیکن جب پریشانی بھی ہوتی ہے، مشکلات بھی ہوتی ہیں، تب بھی وہ اپنے ہاتھ کو پیچھے نہیں رکھتے، تب بھی اللہ کی راہ میں ضرور نہ ضرور خرچ کرتے ہیں۔ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ،
جب وہ غصے کو پی لیتے ہیں ظاہر نہیں کرتے ہیں. غصہ ہوتا ہے تو دوسروں کو ایسا محسوس نہیں ہونے دیتے ہیں مجھے غصہ ہے میں نہیں چھوڑوں گا. اللہ فرماتے ہیں ان کی شان ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے. اللہ فرماتے ہیں اپنی وہ غصے کو پی لیتے ہیں ظاہر نہیں کرتے ہیں. والعافین، اور وہ معاف کرنے والے ہیں. جب وہ سو جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک یاد آئی. فرمایا نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ بسترے پہ جاؤ گے ہر روز ہر شام یہی کیا کہا کرو میں نے سب کو معاف کر دیا. کیونکہ جب مالک خود معاف کرتا ہے تو بندہ کون ہے؟ جب مالک کائنات معاف کرنے والا ہے گناہگار بندوں کو تو بندے کو کیوں نہیں بندے کو معاف کرنا چاہیے. والعافین، اور انہی کے لیے اللہ بشارت فرما دیتے ہیں جو ان لوگوں سے معاف کرتے ہیں ان کی خطائیں ان کی لغزشیں خود معاف کر دیتے ہیں، ان کی تکالیف برداشت کر دیتے ہیں، معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین، انہی لوگوں ان احسان کرنے والوں کے ساتھ اللہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. کیا بشارت ہے! یہ میں نمبر 1 بیان کر رہا ہوں احسان. میں نے 9 صفات بولے ہیں لیکن میں پہلے صفت کی وضاحت کر رہا ہوں. یہ محسنین کا تذکرہ ہے. اسی طرح سورۃ آل عمران اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ. ایسے لوگ جن کو میں نے دنیا میں بھی بدلہ دیا آخرت میں بھی ان کے لیے ثواب ہے. اور واللہ یحب المحسنین، انہی احسان کرنے والوں کے ساتھ پھر سے دعویٰ کرتا ہوں کہ مجھے ان سے محبت ہے. آگے جائے سورۃ المائدہ اللہ فرماتے ہیں فاعف عنہم، اے نبی پاک ان کو معاف کر دو. واعف عنہم، ان کو معاف کر دو ان کو صلاح کر دو. کیوں؟ واللہ، ان اللہ، اس میں کوئی شک نہیں، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ معاف کرنے والوں کو محبت اور دوست رکھتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 93 لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں کے لیے کوئی گناہ نہیں. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، جنہوں نے نیک اعمال کیے انہوں نے گناہ کیے بھی مگر اللہ فرماتے ہیں ان کو کوئی گناہ نہیں. یعنی ان کو میں معاف کروں گا. کس بات پہ معاف کروں گا؟ فما طعموا، جب وہ شراب پیتے تھے. مسئلہ کیا اللہ بیان فرما رہے ہیں یہ آپ سمجھ لیجیے. اللہ فرماتے ہیں جب وہ شراب پیتے ہیں، یعنی جب شراب کی حرمت، یعنی جب شراب حرام ہوا، جب حرام ہوا تو صحابوں نے توبہ کیا. حرام سے پہلے شراب حلال تھی، بہت سارے صحابوں نے شراب نوش بھی کیا. اللہ فرماتے ہیں کوئی گناہ نہیں ان کو، اے اللہ کن کو؟ اذا متقوا، جب انہوں نے توبہ کیا، جب وہ اللہ سے ڈرے، جب انہوں نے سنا اللہ نے فرمایا اب شراب مت پیو. وآمنوا، پھر ایمان لایا اور شراب کو ترک کر دیا. وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ کیے. پھر کیا کیا؟ فمتقوا، پھر اللہ سے ایسے ڈرے ایمان کے بعد ایسے ڈرے. ثم اتقوا، پھر اتنا ڈرے. اللہ فرماتے ہیں تقوا، یعنی ان میں بہت ڈر پیدا ہوا.
اتنا ڈر پیدا ہوا، اتنا ڈر پیدا ہوا، وہ ایسے لوگ بنے وَأَحْسِنُوا، انہوں نے ایسا کام شروع کر دیا، انہوں نے اب دوسروں پہ احسان کرنا شروع کر دیا، اتنا ڈر گئے وہ اللہ سے۔ اور اللہ نے فرمایا، کیا بات اللہ فرماتے ہیں، جن لوگوں نے پہلے شراب نوش کیا، پھر اعمال صالحہ کیے، پھر ایمان لایا، پھر اللہ سے ڈرے، پھر احسان کیا، انہی شراب پینے والوں کو اللہ فرماتا اس آیت میں واللہ یحب المحسنین، اللہ انہی احسان کرنے والوں کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ احسان کی 5 آیت میں نے قرآن مجید سے نکالی، جہاں اللہ فرماتے ہیں او احسان کرنے والوں، مجھے آپ سے محبت ہے مگر جتلانا نہیں۔ کسی کو بولو کہ میں نے آپ پر احسان کیا، نہیں، احسان کرو اور معاملہ کس کے سپرد کر لو؟ اللہ کی طرف۔ کیونکہ احسان جو ہے، احسان کی بہت بڑی تعریف کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک وقت گزرا، تشریف لایا جبریل امین علیہ السلام نے، صحابی عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خوبصورت شخصیت کون ہے؟ انسانی شکلی صورت میں آئے، اور جب آئے جبریل اپنے گھٹنے جو تھے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ ملا کر بیٹھے۔ کون؟ جبریل امین علیہ السلام۔ جب بیٹھے ان کے ساتھ، عرض کیا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے ایمان کیا چیز ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ایمان یہ ہے، وہ دوسرا موضوع ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ مجھے بتائے اسلام کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اے جبریل اسلام یہ ہے۔ اب کچھ اور سوال کرنے چاہیے جبریل امین، فلانی چیز کیا ہے، لیکن تیسرا نمبر ایمان اور اسلام کے بعد فرمایا جبریل نے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائے احسان کیا چیز ہے؟ احسان کیا چیز ہے؟ یہی احسان ہم نے آج بھلا دیا۔ جبریل تیسرا سوال کرتے، مجھے بتائیے احسان کیا ہے؟ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے۔ احسان 2 طرح کے اللہ نے بیان فرمائے، ابھی میں پہلے صفت کا بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا احسان یہ 2 طرح کے اللہ نے بیان فرمائے، ایک اللہ کا احسان ہے، دوسرا بندوں کا احسان ہے۔ ایک احسان کیا ہے؟ ایک احسان ایسا ہے اگر آپ سنو گے آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ فرمایا جب آپ عبادت کرو گے، جب آپ نماز پڑھو گے، جب آپ اللہ کی عبادت کرو گے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسے نماز پڑھو میرے لوگوں، میرے مسلمان بھائیوں، ایسے نماز پڑھو جیسے آپ نماز میں اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ ایسی نماز اللہ کو ضرورت نہیں ہے جس میں آپ کو اللہ کا خیال نہ آئے۔ مجھے معاف کر دو، ایسی نماز واپس بد دعا لے کے آتی ہے، اللہ بچائے۔ نبی پاک نے فرمایا ایسی نماز پڑھو آپ اپنی نماز میں اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ مگر میرے امتیوں، مجھے پتا ہے آپ اتنے کمزور ہو، آپ کے اعمال اتنے کمزور ہو، میرے آنے والے امتیوں، اگر آپ یہ تصور نہیں کر پاؤ گے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو، فَإِن لَمْ تَكُ تَرَى، تو پھر یہ رکھو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے، اگر آپ ایسا احسان ادا نہیں کر سکو گے کہ آپ اللہ کو دیکھ پاؤ گے نماز کے اندر، لیکن اتنا خیال تو رکھو اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ دوسرا احسان جو اللہ نے بندوں کے لیے فرمایا، کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
اے میرے بندو، اے میرے حبیب کے امتیوں، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، اپنے ماں باپ کو بلا نہیں دینا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الیاسین میں آخری آیات میں، فرمایا اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن نُطْفَةٍ، کیا آپ نہیں دیکھتے ہو میں نے آپ کو کس چیز سے پیدا کیا؟ کیا آپ کو اپنی پیدائش یاد نہیں ہے؟ اب تو آپ جوان ہو گئے، اب تو آپ تکبر میں گمنڈ میں پڑ گئے، کیا آپ اپنی پیدائش کو بھول گئے؟ گندی قطرے کو میں نے آپ کو پیدا کیا، لیکن ارے جوان خیال رکھو، اپنی پیدائش کو یاد کرو۔ سورۃ البقرہ میں اللہ یاد دلاتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اب اے جوان، اب آپ کو، بوڑھے باپ کو آپ کی ضرورت ہے، اس کا خیال رکھو، اپنی پیدائش کو بھولو مت، اس کو یاد کر دو۔ بہرحال یہ تھا احسان، بوڑھے باپ کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ جس طرح باپ نے آپ کا خیال کیا بچپن میں، کیا کہ نہیں؟ کیونکہ صبح اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الرحمن میں فرماتے ہیں ارے جوان یاد کرو، جس طرح والدین نے آپ کے بچپن میں آپ پہ احسان کیا، اسی احسان کی طرح آپ بھی اپنے بوڑھے والدین پہ احسان کرو۔ احسان کا بدلہ احسان، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب، یہ کوسچن مارک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا نہیں ہے حل، کوسچن مارک، حل جزاء، کیا نہیں ہے جزا کے بدلے الا الاحسان، احسان کے بدلے احسان کرنا، کیا اس کا کوئی اور بدلہ ہے؟ تو جس طرح والدین نے آپ پہ احسان کیا، آپ کو بھی والدین پہ بڑھاپے میں احسان کرنا، کیونکہ ماں باپ یہی توقع اپنے بچوں سے رکھتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، بار بار نماز کے اندر، دن کے اندر، شام کے اندر، زندگی کے اندر۔ سورۃ البنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پر، میرے والدین پر ایسے رحمت نازل کر، رحمت نازل فرما، رحم نازل فرما جس طرح انہوں نے مجھ پر بچپن میں رحم کیا۔ تو یہ تھا احسان۔ ایسی وضاحت نہیں ادا ہو پائی جس طرح کرنی تھی، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ تھا المحسنین، ان سے دعویٰ کرتا ہے اللہ اے بندے آپ مت کہو، بلکہ میں خود کہوں مجھے تم سے محبت ہے۔ ایک بندہ کہے مجھے اللہ سے محبت ہے وہ تو دور کی بات ہے، یہ تو ہر کوئی کہتا ہے، مجھے معاف کرنا کافر بھی کہتا ہے مجھے گاڈ سے محبت ہے، لیکن جس کو اللہ کہے مجھے تم سے محبت ہے وہ کیا ہوگا؟ جس خدیجۃ الکبریٰ کو اللہ خود کہے میری طرف سے سلام ہے، اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ دوسری صفت، کتنی صفات میں نے بولے تھے آپ کو؟ 9 صفات۔ وضاحت کتنی صفات کی ہوئی؟ ایک کی۔ دوسرا صفت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یحب المتقین، مجھے متقین پرہیزگار لوگوں کے ساتھ محبت ہے۔ اب پرہیزگار کون ہے؟ وہ کیا کیا کرتے ہیں؟ سورۃ التوبہ آیت نمبر 4 اللہ فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا، جب مشرکوں نے آپ کے ساتھ عہد و پیمان کیا، جب کافروں نے آپ کے ساتھ عہد و پیمان کیا کسی بات پر، کس بات پر؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان تو نہیں لاتے ہیں، ہم آپ کو تو نہیں مانتے ہیں، مگر ہم یہ وعدہ کرتے ہیں ہم جنگ بھی نہیں کریں گے آپ کے ساتھ۔ ہم آپ کو مانتے تو نہیں ہیں،
لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ایذا بھی نہیں دیں گے، جنگ بھی نہیں کریں گے۔ اتنا ہی نہیں وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ، نہ کسی کی مدد کریں گے وہ تمہارے خلاف کچھ بولے۔ یہ تو مشرکین کا حال ہے۔ اے اللہ کے رسول یہ تو بلا بات صحیح ہے، ہم آپ کو تو نہیں مانتے لیکن آپ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کوئی جنگ نہیں کریں گے آپ کے ساتھ۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، آپ کو اپنا دین لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين، یہی آیت۔ ہم آپ کو کسی کو مدد نہیں کریں گے کہ وہ آپ پہ ظلم و تشدد کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَحْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، یعنی جس عرصے تک کہ آپ کے ساتھ وعدہ کریں گے کوئی جنگ بندی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے انہی کے بارے میں ان اللہ یحب المحسنین، اے میرے محبوب ان پر احسان کرنا، ان کو زبردستی نہیں کرنا، مشرکین کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا، کافروں کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا، کیونکہ انہوں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا، بھلا وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، مشرکی کیوں نہ ہو، لیکن آپ وعدہ پورا کرنا یعنی آپ ان پر احسان کرنا۔ کیوں اللہ فرماتے ہیں واللہ، ہاں آپ ان پر احسان کرنا، اِلیٰ مُدَّتِہِمْ، یعنی آپ اللہ کے سپرد اپنا معاملہ کرنا، آپ اللہ سے ڈرنا، ان سے نہیں ڈرنا، ان کی طرف نہیں دیکھنا، آپ پرہیزگار اختیار کرنا، کیونکہ اگر آپ اللہ سے ڈرے، پرہیزگاری اختیار کی، ان اللہ یحب المتقین، انہی متقین کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقا، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، بے شک فإن اللہ یحب المتقین، اس بات میں کوئی شک نہیں، اللہ دعویٰ کرتا ہے مجھے پرہیزگاروں کے ساتھ محبت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ التوبہ میں آیت نمبر 7، بڑی ایک اہم آیت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عہدہم عند المسجد الحرام، یعنی کہ جب لوگوں نے مسجد حرام میں، وہاں صحن میں مشرکین نے عہد و پیمان کیا اسی بات پر کہ آپ کو کوئی ایذا نہیں دیں گے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، آپ کو اپنا دین، ہمیں اپنا دین۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی استقامت اختیار کرنا، آپ بھی کوئی جلد بازی نہ کرنا، آپ بھی ان پر کوئی سختی نہ کرنا، آپ بھی پرہیزگاری اختیار کرنا۔ کیوں؟ ان اللہ یحب المتقین، اللہ پرہیزگاروں سے محبت رکھتا ہے، کیونکہ جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے بڑے بڑے انعامات ہیں۔ کہ کون کون انعامات ہے؟ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةِ عَنِ النَّعِيمِ، ان کو جنت میں نعمتوں سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ اتنا ہی نہیں، ان المتقین فی جنات وعیون، بڑے بڑے چشمے ہوں گے المتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ ان المتقین فی جنات ونعیم، جنت میں متقین کے لیے بڑے بڑے نعمتیں ہوں گے۔ ان المتقین فی جنات ونہر، بڑی بڑی نہریں ہوں گی متقین کے لیے۔ مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جس نے اللہ پہ توکل کیا، جس نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ ان کو تاوان سے، ایذا سے، تکالیف سے دور فرما دے گا۔ وَيَرْزُقُهُ، بڑی اہم بات ہے، جنہوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، جو اللہ سے ڈرے، جو علمدار کشمیر، ہمارے شیخ العالم کشمیر کے رہنے والے رحمت اللہ علیہ، فرمایا اس کھوج ذات تس کھوج عالم ادنی جنت انسان، جو اللہ کو ڈرے گا اس سے عالم ڈرے گا، جو اللہ کو ڈرے گا دنیا اس سے ڈرے گی، جن اور انسانوں کی بات ہی نہیں۔
جن اور انسان کیا کریں گے جس نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا؟ اللہ فرماتے ہیں اس کو اب رزق کا خیال بھی نہیں رکھنا ہے کہاں سے آئے گا۔ اللہ کا دعویٰ ہے جس نے تقوی اختیار کیا وَيَرْزُقُهُ، اس کا رزق کیسے ملے گا؟ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں اس کو وہم و گمان نہیں تھا وہاں سے اللہ اس کو رزق عطا کرے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نوازشات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اتنا ہی نہیں جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو اللہ سے ڈرے، ان کے لیے میں ہر کام آسان فرما دوں گا۔ کیا فرما دوں گا؟ لیکن اتنا ہی نہیں، جو اللہ سے ڈرے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جنہوں نے توکل کیا اللہ پر، مَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْهُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو ان کو پچھلی زندگی میں گناہ ہوئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ گناہ بھی ان سے معاف کر دیے جائیں گے۔ اور وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اللہ ان کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ یہ تھا 9 صفات میں 2 صفات، المحسنین المتقین۔ اس کی وضاحت ویسے بھی نہیں ہوئی ہے لیکن وقت کا تقاضا دیکھنا پڑتا ہے۔ اب باقی 7 انشاءاللہ آگے آنے والے جمعہ میں بیان کریں گے۔ جتنا ہو سکے اللہ توفیق دے ہمیں، جو ہم نے آج سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، اس مسجد شریف کا تعمیر زور و شور سے، اس کی مزید مرمت شروع ہوئی ہے، رنگ روگن پلستر وغیرہ۔ اب جنہوں نے اس مسجد شریف کے لیے اپنا تعاون پیش کیا، میں نے اس ضمن میں ایک جمعہ یہاں ادا کیا تھا اس بارے میں مسجد کی فضیلت، تو جو اس جمعہ کے دن یہاں تشریف فرما رہے تھے ان کو بخوبی پتہ ہوگا کہ مسجد کی فضیلت کیا ہے، اور بار بار سنیں گے ہم انشاءاللہ مساجد کی فضیلت۔ بارہ جنہوں نے اب مسجد بنانے کے لیے اپنا تعاون پیش کیا، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو مالا مال کر دے گا، ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ موجود ہے اللہ کے پاس، کہ تب ضرورت پڑے گی اس چیز کی جو ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اللہ کی مسجد کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے، جب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ نفسی نفسی۔ وہاں انسان چاہے گا ایک نیکی ہوتی مجھے وہ کام آتی، لیکن دارالعمل تو دنیا ہے، قبر کے اندر پھر کیا کریں گے اعمال؟ بہرحال جو کریں گے تو ادھر ہی کرنا ہے۔ اب جنہوں نے مسجد کو مدد کی اللہ کے مال سے، اللہ کی دیے ہوئے سے، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو مالا مال کر دے۔ اور پھر سے گزارش ہے کہ ابھی اس کی جو نئے سرے سے تعمیر نو ہو رہا ہے، اس کے لیے بھی آپ بھرپور معاونت کیجیے، یعنی آپ سے پھر التجا کی جاتی ہے دوبارہ اپنے چندے کھول کر اس مسجد شریف کو شایع شان بنانے کی کوشش کریں گے، تاکہ ایک مثال قائم ہو جائے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا من بنا مسجد اللہ بن اللہ بیتا لہ فی الجنہ، جس نے اللہ کے لیے گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، دوسرا حدیث اسی ضمن میں ہے، من بنا مساجد اللہ، جس نے مسجد بنائی، بن اللہ بیت لہ مثلہ، اس جیسا بنائے گا جیسا اللہ کا گھر بنائے گا، مطلب جیسے اللہ کے گھر میں لول بھر دے گا اللہ ویسا گھر بنا دے گا ہو بہو۔ اب انسان کو خود تک ہے، جتنا مسجد کے لیے کرے یہ آخرت میں موجود ہے اس کے لیے۔ تو جنہوں نے مدد کیا اور جو کر رہے ہیں، انشاءاللہ پھر سے گزارش ہے
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ آپ کو مالا مال کر دے گا. پھر سے مسجد شریف کی طرف آپ سے ہم التجا کرتے ہیں اس کی بھرپور مدد کیجیے تاکہ اس مسجد کو جو جدید تعمیر ہو رہا ہے یا مزید کام ہو رہا ہے اس میں ہمیں کوئی دقت پیش نہ آئے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامت رکھے, ہمیں بھی صحت و سلامت رکھے. وما علینا الا البلاغ.